ایک شخص جو اپنے قوم کے طعنوں اور مذاق کے باوجود ایک کشتی بناتا ہے اور جس کے بعد ایک ایسا طوفان اترتا ہے کہ جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ تینوں ابراہیمی مذاہب یعنی کہ اسلام، یہودیت اور عیسائیت میں بیان ہونے والی ایک مشترکہ داستان ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ قصہ صدیوں پرانی تختیوں پر بھی کندہ پایا گیا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں طوفان نوح کی کہانی صحیفوں اور تاریخ کی روشنی میں۔ یہودی صحیفے توریت میں حضرت نوح کا ذکر پیدائش کی کتاب کے باب نمبر 6 کی آیت نمبر 9 میں ملتا ہے کہ نوح ایک راست باز شخص تھا اور اپنے زمانے میں کامل تھا۔ یہاں پر زمین میں فساد کا بھی ذکر ہے اور اس کے ساتھ ہی خدا کا یہ فیصلہ بھی موجود ہے کہ وہ انسانوں کو ایک طوفان کے ذریعے سے زمین سے ختم کر دے گا، جس پر حضرت نوح کو حکم دیا گیا کہ وہ ایک لکڑی کی کشتی بنائیں اور جانوروں کے جوڑوں کو اس میں داخل کریں۔ اس طوفان کے بعد خدا نے انسانوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ وہ زمین کو دوبارہ کبھی بھی پانی کے ساتھ تباہ نہیں کرے گا، اور بائبل کے مطابق اس وعدے کی علامت قوس قزح یعنی رینبو ہے۔ یہ وعدہ یہودی روایت کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ عیسائی روایت میں حضرت نوح کا قصہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی موجود ہے جو کہ ہم نے ابھی بیان کیا، لیکن نئے عہد نامے یعنی کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں اس کی ایک اور تشریح بھی ملتی ہے۔ عبرانیوں کے باب نمبر 11 آیت نمبر 7 میں حضرت نوح کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے، جبکہ پطرس کے باب نمبر 3 آیت نمبر 20 میں نوح کے طوفان کو بپتسمہ سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی کہ یہ طوفان تباہی بھی تھا اور نجات بھی۔ عیسائی تشبیہ میں یہ کشتی خود چرچ کی علامت ہے جو کہ ایک پناہ گاہ ہے جو کہ گناہوں کے طوفان سے بچاتی ہے۔ اسلام میں حضرت نوح کو نہ صرف ایک نجات دہندہ بلکہ ایک عظیم نبی اور ایک داعی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 میں قرآن کہتا ہے کہ حضرت نوح نے 950 برس تک اپنی قوم کو حق کا پیغام پہنچایا۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 5 میں حضرت نوح اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو دن رات حق کی طرف بلایا، مگر میری دعوت نے ان لوگوں کو ایمان سے دور ہی کیا ہے۔ اس سے آگے قرآن اور بائبل میں ایک فرق آتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت نوح کا ایک بیٹا کشتی میں سوار نہ ہوا، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 42 میں قرآن کہتا ہے کہ حضرت نوح کے اس بیٹے نے کہا کہ میں اونچے پہاڑ کے اوپر پناہ لوں گا جو کہ مجھے ڈوبنے سے بچا لے گا، لیکن وہ پھر بھی ڈوب گیا۔ اور طوفان کے بعد کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے قرآن بہت جگہ پہ یہ کہتا ہے کہ حضرت نوح کی جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری تھی۔ لیکن حضرت نوح کی کہانی صرف آسمانی کتابوں میں ہی موجود نہیں ہے۔ میسوپوٹیمیا کی تہذیبوں میں ہزاروں سال پہلے کی ایک عظیم سیلاب کا ذکر ملتا ہے۔ ایپک آف گلگامیش میں اتنا پیش تیم نامی ایک شخص کو خداؤں کی طرف سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ وہ ایک بڑی کشتی بنائے کہ جس سے وہ طوفان سے بچ جائے گا۔ ایپک آف ایتھرہاسس میں بھی ایک ملتا جلتا قصہ ہے جہاں پر ایک نجات دہندہ طوفان کے دوران
ایک بڑی کشتی بناتا ہے۔ یہ تفصیلات بہت ہی چونکا دینے والی ہے کہ ان تمام واقعات میں کشتی، جانوروں کے جوڑے، پانی کی تباہی اور بقا کی ایک جیسی تفصیلات موجود ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ نے طوفان کے شواہد تلاش کیے ہیں۔ برطانوی ماہر لیونارڈو گولی نے سن 1920 میں میسوپوٹیمیا کے شہر اور میں کھدائی کی، اور اس کھدائی کے دوران انہوں نے ایک گہری تہہ کو دریافت کیا جو کہ سیلابی مٹی پر مشتمل تھی۔ جیولوجیکل تحقیق ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ قدیم زمانے میں دریائے دجلہ اور فرات میں بہت بڑے پیمانے پر سیلاب آئے تھے۔ بائبل میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت نوح کی کشتی طوفان کے بعد ارارات کے پہاڑ پر جا کر ٹھہری، جو کہ ترکی میں موجود ہے۔ ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بائبل کے مطابق حضرت نوح کی کشتی طوفان کے بعد ارارات کے پہاڑ پر جا کر ٹھہری، جبکہ قرآن کے مطابق حضرت نوح کی کشتی طوفان کے بعد جودی کے پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ اب اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں ہی پہاڑ جو ہیں وہ ترکی میں موجود ہیں۔ حضرت نوح کی کہانی چاہے وہ قرآن میں موجود ہو یا توریت یا بائبل میں یا میسوپوٹیمیا کی قدیم تختیوں کے اوپر، لیکن یہ کہانی ہمیں ایک مشترکہ پیغام دیتی ہے کہ ایمان اور اطاعت مذاق اور طعنوں پر غالب رہتی ہے، اور انسان کی اصل نجات حسب، نسب اور دولت سے نہیں بلکہ اس کے عقیدے سے ہے۔ اور ہر دور میں ہر انسان کو طوفانوں سے پہلے اپنی ایک کشتی تیار کرنا ہوتی ہے۔ حضرت نوح کا طوفان تو گزر گیا، لیکن اس کا سبق آج بھی ہم لوگوں کے لیے زندہ ہے۔ آپ اپنی زندگی میں کون سی کشتی تیار کر رہے ہیں؟ ہمیں نیچے کمنٹس میں بتائیں، اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کون سی روایت زیادہ متاثر کرتی ہے، قرآن کی، بائبل کی یا میسوپوٹیمیا کی۔